الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا صدق اللہ العظیم۔ تیرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تجھی کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تجھ سا تمہیں کو دیکھا، اگرچہ اس گلشن جہاں میں ہزاروں گل ہیں برنگ دیگر، بھلے کہ خوشبو بروح پرور صدا مہکتا تجھی کو دیکھا۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے در و بام ہے تیری نائے شناساں، پہنچے جو سردار تو گھبرائے نہیں ہم، اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ مائدین شہر سرو کف سرفروش مجاہد مواہد غیرت مند باوفا بہادر نہ ڈر بے پا، توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی محفل حمد و نعت کے عنوان سے معین اس مدرسے کے اندر ہونے والا یہ سالانہ پروگرام اپنے آب و تاب کے ساتھ اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور رات کا وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ یقیناً جتنے احباب بیٹھے ہیں میں آپ سے امید کر سکتا ہوں کہ آپ سب جاگ رہے ہوں گے، امید کر سکتا ہوں جس طرح آپ بیٹھے ہیں، کوئی پی ٹی آئی کا بن کے بیٹھا ہے، کوئی نون لیگ کا، کوئی پیپلز پارٹی کا، ایسے تو امید میں نہیں کر سکتا، کر سکتا ہوں جس کے سامنے جو جگہ خالی پڑی ہے نا وہ اسے پور کر لیں۔ رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، جتنا مل جل کر بیٹھو گے اللہ کرے گا اللہ دلوں کو ملا دے گا، اور جس کے دل مل جائیں اللہ سے اسے میں نہیں سمجھتا دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ مجاہد اسلام، خطیب اہل سنت، خطیب اسلام، واعظ خوش الہان، شیریں زبان، حضرت اقدس حضرت مولانا حبیب الرحمن رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، فرزند ارجمن حضرت مولانا محمد اسامہ اوان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، بھائی محمد سہیب صاحب اور بھائی محمد عمیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ میرا ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق یوں بھی ہے کہ جب میں خانپور عبداللہ بن مسعود میں آج سے 5-6 سال قبل یہاں آیا تھا اور انہی حضرات نے میرے سر پر دست شفقت رکھا تھا اور اپنے بیٹے کی طرح ہمیشہ میرا خیال رکھا، بلکہ یہ کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ جب آئیں جس وقت آئیں ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، ہمارے بچے آپ کے بھائی ہیں، بڑی محبتیں دیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس گلشن کو تا قیامت چمکتا شاداب رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی محنت ہے، آپ کی بھی کوشش کاوش ہے، آپ کی بھی محبت ہے، آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر رات کے 2 بج رہے ہیں، آپ ابھی بھی بیٹھے ہیں اور یوں ہی نہیں بیٹھے بلکہ جاگ رہے ہیں، ایسے جاگ رہے ہیں، ایسے جاگ
جاگ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ تو آواز نہیں ہے آپ کی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ چلے رات کے 2 بجے کا وقت ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، اس درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے سایہ ختم نہیں ہوتا۔ میرا سوال صرف اتنا ہے، جہاں وہ گھوڑا دوڑتا رہے گا وہ زمین وہ پلاٹ اسی کا ہوگا جہاں سبحان اللہ کہے گا۔ اب آپ کا مقابلہ کرا لیتے ہیں کہ یہاں والوں کی سبحان اللہ زیادہ ہے یا یہاں والوں کی سبحان اللہ زیادہ ہے۔ آپ یوں نہ سمجھیے گا کہ یہ سبحان اللہ آپ میرے لیے کہہ رہے ہو، بلکہ یوں سمجھیے گا آپ یہ سبحان اللہ اپنے لیے کہہ رہے ہو۔ ابھی یہاں والے نہ کہیں بلکہ دائیں ہاتھ والے کہہ دیں، بائیں ہاتھ والے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ رات کے 2 بجے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں آپ کے انداز میں برکت عطا فرمائے۔ محفل حمد و نعت کانفرنس کا عنوان ہے اور بڑے بڑے خطباء بالخصوص استاد المحدثین، استاد العلماء، استاد الخطباء، پیر طریقت رہبر شریعت، یادگار اسلاف، مفکر اسلام، مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد محترم اور میرے اور بھی بہت سارے اساتذہ آپ حضرات کے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں اس عنوان پر موتی آپ کی جھولی میں رکھ کر جا چکے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بنایا اور 1.25 لاکھ پیغمبروں کا مجموعہ، اللہ نے امام الانبیاء کو بنایا 1.25 لاکھ پیغمبروں کی ذات کا مجموعہ، اللہ نے امام الانبیاء کو بنایا۔ ہر پیغمبر اپنے دور کے اندر، اپنے وقت کے اندر، اپنے زمانے کے اندر بڑا بے مثال تھا، بڑا عظیم تھا، بڑی عظمت اور شان والا تھا، بڑے مقام اور مرتبے والا تھا۔ کوئی انسان کسی پیغمبر کی عظمت کا انکاری نہیں ملتا، کوئی پیغام کسی پیغمبر، کوئی انسان کسی پیغمبر کی شان کا انکاری نہیں ملتا۔ ہاں اگر کوئی ملتا ہے تو کہتا ہے اسے پیغمبر نہیں مانتے، کہتے ہیں اسے رسول نہیں مانتے، کہتے ہیں اسے نبی نہیں مانتے، لیکن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ آدم دنیا میں آئے نہیں ہے، نوح دنیا میں آئے نہیں ہے، یحییٰ دنیا میں آئے نہیں ہے، مشیش دنیا میں آئے نہیں ہے، زکریا دنیا میں آئے نہیں ہے، موسیٰ دنیا میں آئے نہیں ہے، عیسیٰ دنیا میں آئے نہیں ہے، زکریا اور لوط دنیا میں آئے نہیں ہے، موسیٰ یعقوب اور یوسف دنیا میں آئے نہیں ہے، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق دنیا میں آئے نہیں ہے۔ کوئی انسان پیغمبر کی آمد کا انکاری نہیں ہے، پھر آمد کا ذکر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے وقت کو پاک پیغمبر کو بھی اللہ نے بڑی شان دے کے بھیجا، بڑی عظمت دے کے بھیجا، بڑا مقام دے کے بھیجا، بڑا رتبہ دے کے بھیجا، بڑی عظمت اور شان اور مقام کا منبع بنا کے بھیجا۔ بلکہ پاک پیغمبر کو دنیا میں بھیجنے کے بعد میرے رب نے کہہ دیا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس جیسی عظمت کسی کی نہیں ہے، اس جیسی بلندی کسی کی نہیں ہے، اس جیسا عروج کسی کا نہیں ہے، اس جیسے کمالات کسی کے نہیں ہے، اس جیسے اوصاف کسی کے نہیں ہے۔ بلکہ مجھے ایک قدم آگے بڑھ کے یہ جملہ بھی کہہ لینے پہ، اس جیسی آنکھیں کسی کی نہیں ہے، اس جیسے ہونٹ کسی کے نہیں ہے، اس جیسے رخسار کسی کے نہیں ہے، اس جیسی زلفیں کسی کی نہیں ہے، اس جیسا زمانہ کسی کا نہیں ہے، اس جیسا خاندان کسی کا نہیں ہے، اس جیسا قبیلہ کسی کا نہیں ہے۔ مجھے ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہہ لینے تو ارے اس جیسی فاطمہ کسی کی نہیں ہے، اس جیسی زینب کسی کی نہیں ہے، اس جیسی رقیہ کسی کی نہیں ہے، اس جیسی ام کلثوم کسی کی نہیں ہے، نواسے اس جیسے کسی کے نہیں ہے، داماد اس جیسے کسی کے نہیں ہے، یار اس جیسے کسی کے نہیں ہے۔ عربی دان، عربی لغت کا ایک شاعر کائنات میں گزرا اور وہ آقا کائنات میں آنے کے بعد پاک پیغمبر کی مدح ثنا کرنے لگا، پاک پیغمبر کا ذکر اذکار کرنے لگا، پاک پیغمبر کی عظمت لکھنے لگا، پاک پیغمبر کی شان لکھنے لگا، پاک پیغمبر کا مقام لکھنے لگا، پاک پیغمبر کی خوبیاں لکھنے لگا، پاک پیغمبر کی رہنائیاں لکھنے لگا، پاک پیغمبر کے اوصاف اور کمالات لکھنے لگا۔ تو لکھتے لکھتے اس نے پاک پیغمبر کے بچپن کو بھی لکھا، پاک پیغمبر کے لڑکپن کو بھی لکھا، پاک پیغمبر کی جوانی کو بھی لکھا، پاک پیغمبر کے عروج کو بھی لکھا، پاک پیغمبر کے شباب کو بھی لکھا، پاک پیغمبر کے کمال کو بھی لکھا۔ چٹا پٹا کے جوانوں
بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو ابتدا ہے، مجھے یوں بھی کہہ لینے دو، کائنات کا ذکر اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک آمنہ کے لال کی بات نہ کی جائے، جب تک آمنہ کے لال کا ذکر نہ کیا جائے، جب تک آمنہ کے لال کا تذکرہ نہ کیا جائے، جب تک آمنہ کے لال کی باتیں نہ کی جائے، مجھے ایک قدم آگے بڑھ کے یہ جملہ بھی کہہ لینے دو، اس شاعر نے پاک پیغمبر کے بچپن کو لکھا، ولادت کو لکھا، حلیمہ کے گھر کو لکھا، چار دیوالی کو لکھا، اوٹھنی کو لکھا، بکریوں کو لکھا، پاک پیغمبر کے انگلی کے اشارے کو لکھا، پاک پیغمبر کے آنکھوں میں سرمے کو لکھا، پاک پیغمبر کی مسکراہٹ کو لکھا، پاک پیغمبر کے حسن کو لکھا، پاک پیغمبر کے دیدار کو لکھا، اور خطیب اپنے اپنے انداز میں یہ جملہ بھی کہتے ہیں نا کہ پاک پیغمبر کو اما حلیمہ دیکھ کے کہتی ہے بھوک ختم ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی، اب تو کسی اور کو دیکھنے کی شدت باقی نہیں رہی، ابھی کسی اور کو دیکھنے کا احساس باقی نہیں رہا، سوال یہ ہے حلیمہ کسے دیکھا ہے، حلیمہ کسے دیکھا ہے، حلیمہ کسے دیکھا ہے، حلیمہ جواب دیتی ہے میں نے اسے دیکھا جس کے لیے اللہ نے آسمان کو بنایا، اسے دیکھا جس کے لیے اللہ نے زمین کو سجایا، اسے دیکھا جس کے لیے اللہ نے عرش اور فرش کو بنایا، اسے دیکھا اللہ نے جس کے لیے جمادات اور نمادات کو بنایا، چاند ستاروں کو بنایا، بارودار کو بنایا، خشکستار کو بنایا، جمادات اور نمادات کو بنایا، آدم میرے پاک پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے، نوح میرے پاک پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے، یحییٰ، دانیال، زکریا، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف، ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل میرے پاک پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے۔ جٹا پٹا کے لوگوں یہ جملہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا بلکہ میں نے اپنے اکابر اسلاف اور بزرگوں سے سنو، اللہ نے اگر آمنہ کے لال کو بنانا نہ ہوتا، کائنات اللہ نہ بناتا، زمین اللہ نہ بناتا، آسمان اللہ نہ بناتا، شرق اور غرب اللہ نہ بناتا، پھر مجھے کہنے دے ساری کائنات کی انسانیت آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، ساری انسانیت کی عزت آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، تیرا میرا وقار آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، تیری میری عزت آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، تیری میری خوبیاں آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، تیری میری جوانی آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، تیری میری بڑھاپا آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، تیری میری شوکت آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ عربی شاعر نے پاک پیغمبر کی عظمت کو لکھنا شروع کیا، مجھے میرے اکابر اور اسلاف بزرگوں نے بتایا اس نے کیا نہیں لکھا ہوگا، دن کو بھی لکھا ہوگا، شام کو بھی لکھا ہوگا، سردی کو بھی لکھا ہوگا، گرمی کو بھی لکھا ہوگا، اچھائیاں بھی لکھی ہوگی، رانائیاں بھی لکھی ہوگی۔ جب وہ میرے پاک پیغمبر کی عظمت کو لکھتے لکھتے اس مقام پہ پہنچا جب تو کہتا ہے میں نے 40,000 اشعار لکھ چھوڑے، 40,000 اشعار لکھ چھوڑے، 40,000 اشعار لکھ چھوڑے۔ آج میں تخیلات کی دنیا میں اس شاعر سے سوال کرنا چاہتا ہوں تو نے 40,000 لکھا، کیا لکھا مجھے بتا؟ وہ کہتا ہے خطیب صاحب، مولوی صاحب میں نے کچھ نہیں چھوڑا، میں نے سب لکھ ڈالا، میں نے سب لکھ ڈالا، میں نے سب لکھ ڈالا۔ میں نے کہا بتا تو نے کیا لکھا؟ وہ کہتا ہے جب میں سب کچھ لکھ بیٹھا آخر میں میرے ذہن میں خیال آیا اور خیال مجھے کہتا ہے، میں نے کہا اللہ ہاتھ کی طاقت ختم ہو گئی ہے، ذہن میں سوچنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، اللہ دل دماغ سوچنے سے قاصر ہے۔ اس نے کلام اٹھایا، آخری شعر لکھ کے کہتا ہے تقیہ فکر رسا، تقیہ فکر رسا، تقیہ فکر رسا۔ ارے مدح باقی ہے، ارے مدح باقی ہے، محبوب کا ذکر باقی ہے، محبوب کی عزت باقی ہے، محبوب کے کمال باقی ہے، محبوب کا جمال باقی ہے، محبوب کا حسن باقی ہے، محبوب کی خوبیاں باقی ہے، محبوب کی اچھائیاں باقی ہے، محبوب کی رنائیاں باقی ہے۔ تقیہ فکر رسا، اللہ سوچ نہیں سکتا، اللہ لکھ نہیں سکتا، قلم اٹھا نہیں سکتا۔ میں نے کہا لکھ جو لکھتا ہے لکھ، پھر مجھے بتا مجھے سنا تو نے کیا لکھا؟ تو کہتا ہے تقیہ فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آولا پا، مدح باقی ہے، ورق تمام لکھ چھوڑے، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا پر مدح باقی۔ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر! حضور کا ذکر باقی ہے، حضور
کے تذکرے باقی ہیں، آقا کے چرچے باقی ہیں، آقا کا انداز باقی ہے، پاک پیغمبر کی سیرت باقی ہے، پاک پیغمبر کا انداز باقی ہے۔ دنیا کے لوگوں، میں سوال کرنے میں پھر حق بجانب ہوں یا نہ ہوں، آج آدم کا زمانہ ملتا نہیں ہے، بتاؤ نا آدم علیہ السلام ٹکتے کیسے تھے؟ کوئی بتا نہیں سکتا۔ آدم کا چہرہ کیسے تھا؟ کوئی بتا نہیں سکتا۔ آدم کی زلفیں کیسی تھی؟ کوئی بتا نہیں سکتا۔ آدم چلتے کیسے تھے؟ کوئی بتا نہیں سکتا۔ آدم بولتے کیسے تھے؟ کوئی بتا نہیں سکتا۔ آدم کہتے کیا تھے؟ کوئی بتا۔ آدم کہتے کیسے تھے؟ کوئی بتا نہیں سکتا۔ آدم جب چلتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ کوئی بتا نہیں سکتا۔ بلکہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک اور جناب عیسیٰ سے لے کے جناب آدم تک کوئی انسان، کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی انداز، کوئی خیال، کوئی تخیل یہ بتانے سے قاصر ہے انبیاء کیسے تھے۔ پھر میں نے دنیا کو کہا تمہیں پتا ہے پاک پیغمبر یعنی امام الانبیاء، قائد الانبیاء، فخر الانبیاء، جد الانبیاء، شافی بشر، ساقی کوثر، جان جہاں، محبوب خدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عین الایام، واللیل کی زلفوں والا، علم نشرح کے سینے والا، مازاد البصر، وما طغیٰ کی آنکھوں والا، حسن کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات، رب کائنات، تبدبائے کائنات، تخلیق وجہ کائنات، نا 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 مجھے کہنے دے عزت کائنات، شوکت کائنات، بلندی کائنات، عروج کائنات، حکمت کائنات، دولت کائنات، کمال کائنات، جمال کائنات، حسن کائنات، اختیار کائنات، ولایت کائنات، کمال کائنات، بلندی کائنات، رتبہ کائنات، شوکت کائنات، شباب کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسے تھا؟ ہر بندہ بتائے گا۔ آمنہ کے لال کا چہرہ کیسے تھا؟ مجھے بتا۔ آقا کی زلفیں کیسی تھی؟ وہ کہے گا میں کیا بتاؤں، قرآن بھی بتائے گا۔ آقا کی زلفیں ایسی تھی، آقا کا زمانہ ایسے تھا، آقا کا انداز ایسے تھا، آقا کی وضاحت ایسی تھی، آقا کا چہرہ ایسے تھا، آقا کا حسن ایسا تھا، آقا کا انداز ایسا تھا، آقا کا کمال ایسے تھا۔ میں نے کہا تمہیں سب پتا ہے؟ کہتے سب پتا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ آمنہ کا لال مکے میں کیسے تھا؟ تو بتانے والے بتاتے ہیں آمنہ کا لال مکے میں ایسے تھا، مدینے میں ایسے تھا، بدر میں ایسے تھا، خیبر میں ایسے تھا، تبوک میں ایسے تھا، یلبوک میں ایسے تھا، غزوات میں ایسے تھا، جہاد میں ایسے تھا۔ جب تلوار اٹھائی تو ایسا تھا، جب لڑنے لگا تو ایسا تھا، جب بلانے لگا تو ایسا تھا، جب بیچنے لگا تو ایسا تھا۔ میں نے کہا دنیا کے لوگوں تمہیں سب پتا ہے، تمہیں سب پتا ہے، تمہیں سب پتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے مجھے سب پتا ہے۔ میں نے کہا پتا تجھے بتایا کس نے ہے؟ جواب ایک آئے گا، جواب ایک آئے گا، جواب ایک آئے گا۔ میں نے کہا بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، شافعیوں، مالکیوں، حنبلیوں، مسائل کے اختلاف ایک طرف رکھ کر مجھے بتاؤ آمنہ کے لال کا زمانہ تیرے دروازے تک، میرے دروازے تک، تیری کتابوں میں، میری کتابوں میں، قرآن میں کن کی وجہ سے محفوظ ہے؟ جواب آئے گا صحابہ کی وجہ سے، صحابہ کی وجہ سے، صحابہ کی وجہ سے، صحابہ کی وجہ سے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ پاک پیغمبر کی سیرت صحابہ کی وجہ سے محفوظ ہے، پھر میں نے ارادہ کیا، پھر میں نے تیہ کیا، پھر میں نے عزم کیا صحابہ تمہاری عزت کے لیے، صحابہ تمہاری شوکت کے لیے، صحابہ تمہارے وقار کے لیے، صحابہ تمہارے پیار کے لیے یہ جوانی نہیں، اللہ مجھے 100 جوانیاں دے، اللہ 1000 جوانیاں دے، اللہ لاکھ جوانیاں دے، صحابہ تمہارے در پر قربان کروں۔ یہ سودا مہنگا نہیں، یہ سودا سستا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ سب کچھ بتا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ آپ نے مجھے سنا، اب آپ کی باری۔ سب کچھ زور سے اور زور سے، تھوڑا زور سے۔ سب کچھ بتا دیا، کچھ چھپایا نہیں۔ سوچ لو، پکی بات ہے، پیچھے نہ ہونا۔ کچھ چھپایا تو نہیں۔ دنیا والوں ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو چھپاتے نہیں۔
میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. ہمارا تعلق ان سے جو چھپاتے بتاتے. اور میں ایک جملہ اور کہتا ہوں, چھپاتے بھی نہیں, چھپتے بھی نہیں. کاش مجھے وقت موقع پہ ملتا, پھر یہ بات ایسے نہ ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور زور سے. دنیا کے لوگوں, یہ بات بڑی عجیب ہے. ہم 2:15 بجے تہجد کے وقت میں بھی ممبر و محراب اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں, تمہاری آواز ہی نہیں نکلتی. ایسی آواز ہے تمہاری, اس سے زیادہ تو نہیں. دیکھ لو پھر مقابلہ کروا لیا تو کوئی ہار جائے گا. کوئی آپ کہو گے مولوی صاحب دین میں مقابلے کہاں سے آ گئے؟ سوال تو بنتا ہے نا. میں نے کہا یہ مقابلے آج کے نہیں ہیں, یہ بھی ہمیں صحابہ سے ملے. یہ بھی ہمیں ایک مقابلہ اس دن ہوا جب پاک پیغمبر نے صحابہ کو حکم دیا مال جمع کراؤ. مال بولو یار, وقت بہت تھوڑا ہے, صبح کی اذان ہونے والی ہے. ابھی 2:15 بج رہے ہیں. میں نے کہا صبح کی اذان ہونے والی ہے, وقت بھی تھوڑا ہے, حالانکہ 3 گھنٹے رہتے ہیں. آپ میں سے کوئی میری بات نہیں سمجھا. مقابلہ ہوا, صحابہ مال لے کے آئے, نمبر وار حضور کے قدموں پہ رکھتے چلے گئے. حضرت فاروق اعظم کا نمبر آیا. پاک پیغمبر نے کہا عمر کیا لے آئے ہو؟ عمر لے آیا, آپ بھی سو گئے. بھائی جٹا بوٹا والو, عمر آیا ہے. عمر کے نام پہ بھی آپ سو جاؤ تو پھر میں کہاں جاؤں؟ بہت زور سے بولو. تمہاری عزت کا واسطہ زور سے بولو. اب بات تمہیں سمجھ آئی. عمر آئے, یا رسول اللہ, اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر نہیں چھوڑا, بلکہ آدھا گھر چھوڑا آدھا. اور بعض روایات کے اندر علماء بیٹھے, 3 حصے لے آیا ہوں, 1 حصہ چھوڑ آیا ہوں. حضرت ابو بکر کا نمبر آ گیا. کس کا نمبر آ گیا؟ خلیفہ اول کا نمبر آ گیا. ابو بکر آپ کیا لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ, اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا یا باقی سب. اور حضور نے سوال کا انداز بدل دیا. حضرت عمر سے کہا کیا لے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر سے کہا کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے کہا آپ نے عمر سے تو سوال کیا کیا لے آئے ہو, ابو بکر سے بھی سوال تو بنتا یہی تھا کہ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب محمد اس وقت تک بولتا نہیں ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے, محمد اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا. وہ بات بھی اللہ نے آمنہ کے لال کی زبان سے کہلوا دی, یہ بات بھی اللہ نے آمنہ کے لال کی زبان سے کہلوا دی. میں اور کیا دلیلیں دوں کہ ابو بکر عزت دار ہے؟ میں اور کیا دلیل دوں؟ ابو بکر سچا ہے. میں اور کیا دلیل دوں؟ ابو بکر عصمت والا ہے. میں اور کیا دلیل دوں؟ ابو بکر کا مقام آمنہ کے لال کے بعد کائنات میں سب سے بڑا ہے. بلکہ پاک پیغمبر نے اپنے سوال میں عمر اور ابو بکر کی شان سمجھا ڈالی ہے. دنیا کے لوگوں, پاک پیغمبر نے پوچھا عمر کیا لے آئے ہو؟ ابو بکر سے پوچھو کیا چھوڑائے ہو؟ اللہ کہلوا کے دنیا کو بتانا چاہتا ہے, دنیا کے لوگوں, ابو بکر وہ ہے جو آقا کے لیے کچھ بچاتا. زور سے عنوان کہیں اور چلا جائے گا. ابو بکر کی 3 خواہشیں ہیں. اللہ نظر اللہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری آنکھوں نبی کا چہرہ ہو دیکھتا رہوں. اس سے بڑی ابو بکر کی اور کوئی خواہش نہیں ہے. ابو بکر کی دوسری خواہش ہے اللہ میری آنکھ ہو. میری دوسری خواہش ہے اللہ میرا مال ہو, نبی پہ قدموں میں رکھوں. 2 خواہشیں پوری ہو گئی. ابو بکر کی تیسری خواہش ہے اللہ میری بیٹی ہو, پاک پیغمبر کے نکاح میں ہو. آپ اپنی چپ والی قسم توڑو, انشاءاللہ مزہ آئے گا. آپ کو میرے انداز سے لگ رہا ہے کہ رات کے 2 بج رہے ہیں.
تو مجھے آپ کے انداز سے کیوں لگ رہا ہے کہ 2 بج رہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی بھول جاؤ نا کہ 2 بج رہے۔ جب مولانا عبد الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اتنا خوبصورت ماحول بنا کے رات کی اس پہر میں بھی آپ کو چائے پلا دی ہے۔ کون پلاتا ہے کسی کو چائے؟ کوئی نہیں۔ پلاتا ہے کوئی؟ ایسے وقت میں بولو یار، زور سے بولو، ایسے وقت میں کوئی چائے پلاتا ہے؟ آپ کو تو پلائیے نا، کم سے کم اس چائے کا تو عقل آ گیا۔ اچھا بتاؤ، چائے ٹھنڈی تھی گرم تھی؟ بھائی جس نے پی ہے وہ تو بولے۔ اب یہ میرا کہنا مان کے وہ بھی بول رہا ہے جس نے نہیں پی ہوگی۔ گرم تھی؟ گرم تھی۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے انداز ٹھنڈا ہے یا گرم ہے؟ آپ جہاں سے بھی دیکھو گے انشاءاللہ قصور آپ کا ہی بنے گا۔ اور زور سے، اور زور سے۔ اچھا ابو بکر، آپ کی تیسری خواہش کیا ہے؟ اللہ میری بیٹی ہو، حضور کے نکاح میں ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی تیری ہوگی، آمنہ کے لال کے نکاح میں ہوگی، تمام مومنوں کی ماں ہوگی۔ اور زور سے، تمام مومنوں کی ماں ہوگی۔ اور ایک مقابلہ اس دن لگا جب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی رستے میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر نے چلتے چلتے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کہا، ابو بکر سودا کرنا چاہتا ہو؟ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ سودا کرنا چاہتا ہوں۔ عمر کیا سودا کرنا چاہتے ہو؟ سودا یہ ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ کیا کرو؟ لے لو۔ وہ ایک رات تو دے دو۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں اکثر کہتا ہوں، اور وہ جملہ میرا سچا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو میری بات 3 دن بعد سمجھ آئے گی۔ کتنے دن بعد؟ 3 دن بعد۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس دن بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ بنا وہ ذہن سے اڑ جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ختم، یاد نہیں آتا۔ وہ کئی عرصے کے بعد بندہ اپنے خیالوں میں بیٹھا ہو تو وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ آپ کو بھی 3 دن کے بعد یاد آئے گی، اور اس وقت انشاءاللہ میرا ایمان ہے آپ کی زبان سے سبحان اللہ تو ضرور نکلے گا۔ اور یقین کرو آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوگا کیا ہوگا؟ وہ بولے گا کوئی بات نہیں ہوئی، یہ سبحان اللہ کہاں سے آ گئی؟ آپ بولو گے یہ 3 دن پہلے دینی تھی، نکل آج گئی۔ دینی 3 دن پہلے تھی، اور یہ بھی میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، اگر 3 دن بعد بات یاد آ جائے نا، سبحان اللہ دل میں کہنا اور اپنے بٹوئے میں اپنی جیب میں رکھ لینا، اگلے سال مجھے ضرور دینا۔ سبحان اللہ! اور زور سے، اور زور سے۔ ایسے بات بنتی نہیں ہے، یہ ساری بات آپ کو جگانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا، راستے میں روک لیا، ساری زندگی کی نیکیاں دوں گا، صرف ایک رات لوں گا۔ حضرت ابو بکر نے بڑی محبت سے ہاتھ چھڑایا اور ایک قدم آگے بڑھ کے ہوا میں ہاتھ کو لہرا کے مسکرا کے کہتے ہیں، عمر ابو بکر گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ ابو بکر گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ ابو بکر گھاٹے کا سودا نہیں کریندا۔ ابو بکر گھاٹے کا سودا نہیں کریندا۔ ایک قدم آگے بڑھے، عمر نے پھر ہاتھ پکڑ لیا۔ محبت ہے یا نہیں ہے؟ پھر ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے سوال دوہرا لیا اور دوہرا کے کہا، اچھا رات نہ دو، ساری نہ دو، آدھی تو دے دو۔ آدھی رات، ساری، آدھی دو۔ عمر کی ساری زندگی، ساری زندگی کون اپنی ساری زندگی دے گا؟ عمر دے رہا ہے کسے؟ ابو بکر کو، کیونکہ عمر کو پتہ ہے اس رات میں جو کچھ ہوا ہے نا، اس رات
کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، ہر کسی کے حصے میں نہیں ہوتا۔ ساری کائنات کے اندر دو گودے ایسی ہیں جس گود کے اندر آمنہ کے لال کا سر نظر آتا ہے، ایک گود خلیفہ اول ابو بکر کی ہے، ایک گود ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ پھر ہاتھ پکڑا تیسری مرتبہ اور ایک اور جملہ کہا، اچھا ابو بکر یوں نہیں کرتے تو یوں کر لو۔ دنیا کے لوگوں ایسی محبت کہیں نہیں ملے گی، ایسا انداز کہیں نظر نہیں آئے گا کہ عمر پاک پیغمبر کا وہ غلام، پاک پیغمبر کا وہ صحابی جسے رات کی تاریکی میں آمنہ کلال اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر اسلام کی عزت کا واسطہ دے کے مانگتے ہو اور یہ جملے کہتے ہو، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الحشام اور بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے خطاب کا بیٹا عمر دے یا شام کا بیٹا عمر دے۔ اللہ اسلام کے لیے مانگتا ہوں، اسلام کی عزت کے لیے مانگتا ہوں، عزت کا واسطہ دے کے مانگتا ہوں۔ اللہ نے دعا قبول کی اور دعا کے سمرے میں خطاب کا بیٹا عمر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ شام کا بیٹا عمر کیوں نہیں دیا؟ رب نے دنیا کو سمجھانے کے لیے پاک پیغمبر کی زبان سے یہ جواب جاری کروایا، جاؤ دنیا کو بتا دو شام کا بیٹا غیرت مند نہیں ہے، شام کا بیٹا مال والا ہے، دولت والا ہے، پیسے والا ہے، اور خطاب کا بیٹا پیسے والا نہیں ہے بلکہ اس سے بڑا غیرت مند بھی کوئی نہیں۔ اس سے بڑا عرب کی دھرتی پہ اس وقت غیرت مند بھی بہادر بھی نڈر بھی اس سے بڑا کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اسلام کے لیے پیسے والے کو نہیں بھیجا، پیسے والے کو نہیں بھیجا، اور یہ دنیا کا غلط خیال ہے، یہ دنیا کے لوگوں کا غلط رویہ ہے، غلط سوچ اور غلط ذہن ہے کہ دین پیسے سے چلتا ہے۔ نہ پاپا نہ، دین غیرت سے چلتا ہے، دین جرأت سے چلتا ہے، دین استقامت سے چلتا ہے۔ پاک پیغمبر کے سائے میں جتنے بھی یار آئے پیسے والے پہلے تھے، لیکن جب آقا نے اور لوگوں پہ محنت کی ہے اور جیسا پھر غیرت مند بھی کائنات میں کوئی اور ان جیسا بہادر بھی کائنات میں کوئی اور نہیں ہے کہ ایک خوبصورت صحابی رسول کو بادشاہ یہ آفر دیتا ہے کہ تو پاک پیغمبر کا دامن چھوڑ دے، پاک پیغمبر کا کلمہ چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑے گا تجھے جلتے ہوئے تیل کے کڑا میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ دیکھ جس طرح وہ جانور اندر جانے کے بعد پاپڑ بن کے باہر نکل گیا، تجھے بھی اندر ڈالا جائے گا اور تو پاپڑ بن کے تل کے باہر نکل جائے گا۔ تو اس صحابی نے بڑے خوبصورت جملے سے پاک پیغمبر کی محبت اس بادشاہ کے سامنے رکھی اور دنیا کے غیرت مند جوان بچے بوڑھے بزرگ کو یہ سمجھایا۔ اس نے کہا تو ابھی سوچ رہا ہے، اس نے کہا تجھے مجھے دھمکی نہیں دینی چاہیے تھی، مجھے اٹھا کر تیل میں ڈال دینا چاہیے تھا۔ یہ دھمکیاں انہیں دیتے ہیں جو چھوڑ جائیں۔ ہم نے جام نو پیا ہے، جس جام پینے کے بعد ہم نے قبر دیکھی ہے، دنیا نہیں دیکھی ہے۔ کیا دیکھی ہے؟ قبر دیکھی ہے، دنیا۔ اب ہماری آخرت منزل قبر ہے، اس سے پہلے اور کچھ نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے اٹھوایا، صحابی رسول کو تیل کے کڑا میں ڈال دیا۔ دنیا کے لوگوں صحابی اس تیل کے جلتے ہوئے کڑا میں پہنچا تو کیا تیل، کیا جلنے والا، کیا گرم، کیا وہ تیل اسے پاپڑ بناتا، بلکہ صحابی تیل کو اپنی مٹھی میں لے کر اپنے وجود پہ ایسے ڈالتا ہے جیسے گرمی کی موسم میں تو اپنے ٹوکر میں بیٹھ کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کو اٹھا کر اپنے وجود پہ ڈالتا ہے اور بڑی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی، بادشاہ حیران ہو گیا، بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس صحابی نے بادشاہ کو للکار کے کہا تو نے کیا سمجھا تھا یہ آگ مجھے جلا دے گی؟ یقیناً آگ کا کام جلانا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے 40 دن آگ میں زندہ رکھا، اللہ اس چیز پہ قادر تھا۔ آج اللہ نے مجھے اس تیل کے جلنے سے بچایا، اللہ اس چیز پہ قادر ہے۔ صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کا عقیدہ تھا، صحابہ کا نظریہ
دیا تھا جو رات قبر کی ہے دنیا میں وہ رات آ سکتی دنیا میں آ سکتی حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا. اچھا ابو بکر یوں کرتے ساری زندگی کی نیکیاں لے لو, ایک وہ لمحہ تو دے دو نا جب آپ کی آنکھ آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ لی. نہیں سمجھو گے بیٹا بوٹا کے مسلمانوں, میری بات کو نہیں سمجھو گے, میرے خیالات کو نہیں سمجھو گے, میرے تخیلات کو نہیں سمجھو گے, میری بات تمہارے ابھی دلوں تک نہیں پہنچے گی. مجھے یہ جملہ بھی کہنے دو, آج میں تمہارے ذہنوں سے مخاطب ہو ہی نہیں, آج میں تمہاری ذہن اور سوچ سے مخاطب ہو ہی نہیں, بلکہ آج تو میں تمہارے براہ راست دل سے مخاطب ہوں. اور مجھے یقین ہے جب بات دل سے کی جاتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے, اور جب بات دل پہ اثر کرے دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو روکے, آپ کی زبان سے اظہار خیال روک ہی نہیں سکتا. صحابہ کی بات کر رہا ہوں, صحابہ کی عظمت کی بات کر رہا ہوں, صحابہ کی حیثیت کی بات کر رہا ہوں, صحابہ کے مقام کی بات کر رہا ہوں, صحابہ کے رتبے کی بات کر رہا ہوں, صحابہ کی شان کی بات کر رہا ہوں, صحابہ کی منزلت کی بات کر رہا ہوں, صحابہ کی عقیدت اور الفت کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے محبت مال سے نہیں کی تھی, انہوں نے محبت دنیا سے نہیں کی تھی, انہوں نے محبت مال و متاع سے نہیں کی تھی. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے انہوں نے محبت کی تھی تو کس سے کی تھی؟ جواب ایک آئے گا, انہوں نے محبت اس سے کی تھی جس سے محبت اللہ کرتا. اور اس ہستی کا نام امام الانبیاء ہے. صحابہ نے محبت کی. دنیا کے لوگوں, اللہ نے صحابہ کو محبت میں اتنا ممتاز کر دیا, آج دنیا میں محبت کی مثالیں ملے گی. کوئی کسی شہر میں کسی کی محبت کی مثال دے گا, کوئی کسی علاقے میں کسی کی محبت کی مثال دے گا, کوئی کسی گاؤں میں کسی کی محبت کی مثال دے گا. میں نے ان سب کی مثالوں کو سنا اور بلکہ اپنی ڈائری کے اندر درج کیا. درج کرنے کے بعد یہ کئی ہزار لوگ بنے, بلکہ کئی 100 لوگ بنے, یہ بڑے افراد بنے. جب میں نے ان کی محبت کو پڑھنا شروع کیا, میں نے کہا ان کی محبت کا عرصہ کتنا ہے, انہوں نے اپنی محبت میں کیا کیا ہے. جواب دینے والا جواب دیتا ہے انہوں نے اپنی محبت میں یہ کارنامے سر انجام دیے ہیں. پھر میں نے آمنہ کے لال کی یاروں کی محبت کو دیکھا. دنیا کے لوگوں, میں 1.25 لاکھ کی بات نہیں کرتا, میں 1,24,000 اور 44 کی بات نہیں کرتا, میں حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت مقداد تک صحابی کی بات نہیں کرتا, بلکہ ابھی تو میں اس صحابی کا ذکر کرنے لگا ہوں, ابھی تو میں اس صحابی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں, ابھی تو میں اس صحابی کی بات کرنے لگا ہوں جو ابھی چند لمحے پہلے کافر تھا اور دل کے اندر خیال آ گیا کاش میں بھی محمد کا غلام ہوتا, کاش میں بھی آمنہ کے لال کا صحابی ہوتا, کاش میں بھی دنیا کے لوگوں آنے والے لوگوں کا امام بن جاتا, کاش میں بھی عزت والا بن جاؤں, کاش میں بھی عصمت والا بن جاؤں, کاش میں بھی صداقت والا بن جاؤں, کاش میں بھی امانت والا بن جاؤں, کاش میں بھی دیانت والا بن جاؤں. اپنے لشکر کو چھوڑا, صحابہ کے پاس پہنچا, صحابہ سے پوچھا آقا کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا خیمے میں ہے. خیمے میں چلا گیا, اپنی تلوار آقا کے قدموں میں رکھی اور قدموں میں رکھ کے کہتا ہے آقا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے. آقا نے کلمہ پڑھایا, یہ مسلمان ہو گیا. اور اس نے اس لمحے کے اندر, اس گھڑی کے اندر, اس سیکنڈ کے اندر ایسا کیا کیا کہ یہ کائنات کا امام بن گیا, کائنات کا سردار بن گیا, اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مقبول اور ممتاز ہو گیا. یہ کائنات کے آنے والے لوگوں کا سرمایہ بن گیا, یہ دین کی بنیاد بن گیا, یہ دین کی اساس بن گیا, یہ دین کی کسوٹی بن گیا. دنیا کے لوگوں, اس نے صرف آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا, نہ صرف چہرہ دیکھا بلکہ زبان سے آمنہ کے لال کی نبوت کو تسلیم کیا, نہ صرف تسلیم کیا بلکہ دل سے اقرار کیا, دل سے اظہار کیا, دل سے تصدیق کی. پھر تلوار اٹھا کے میدان جہاد میں آیا, چند لمحے کے بعد شہید ہو گیا. نماز حصے میں کوئی نہیں ہے, زکات حصے میں کوئی نہیں ہے, تذکرہ حصے میں کوئی نہیں ہے, ذکر اذکار عمرہ اور حج حصے میں کوئی نہیں ہے. ابھی اس نے کوئی عبادت کی نہیں ہے بلکہ ایک عبادت کی ہے, ایمان کی حالت میں آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا اور شہید ہو گیا. میرا ایمان, میرے اکابر کا ایمان, میرے بزرگوں کا ایمان, میرے بڑوں کا ایمان, کتب اور ابدالوں کا ایمان, ولی اور غوثوں کا ایمان, اقطاب اور کتب کا ایمان, ساری کائنات کے متقی, نیکوکار, تقویدار, شبدار, تہجد گزار, نمازی, حاجی, غازی
نمازی سب کا عقیدہ اور ایمان ہے یہ اس لمحے جب اس نے ایمان کی حالت میں آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا، کائنات کے لوگوں یہ اتنا بلند ہو گیا، یہ اتنی عظمت پا گیا، یہ اتنا مقام پا گیا، ساری کائنات مل کر اس کی ایک نظر کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس نے ایمان کی حالت میں آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ ساری دنیا مل کے اب اس تک پہنچ سکتی؟ بولو ختم، بولو آپ بھی ختم، میں بھی ختم، بولو بولو اچھا ایسا بولو۔ رات کا وقت ہے، آپ کی آواز سن کے کوئی پریشان نہ ہو۔ آپ اتنے ماننے والے ہیں، توجہ توجہ، آپ اتنے ماننے والے ہیں، جب میں نے کہا آہستہ بولو 7 کہہ رہے تھے، پھر میں نے کہا آہستہ بولو تو 4 کہہ رہے تھے، پھر میں نے کہا آہستہ بولو تو 2 کہہ رہے تھے، پھر کہا تو ایک ہی کہہ رہا تھا۔ محبت ہے یا نہیں آپ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے اور زور سے۔ آخری بات ہے، آخری بات ہے، آپ کی جان چھوٹ رہی ہے، آپ کی جان چھوٹ رہی ہے، زور سے سبحان اللہ کہو، مزے سے، اور گھر جاؤ اور زور سے۔ اچھا سبحان اللہ کہنے سے بیٹھنے والوں کو ثواب ملے گا یا جو کھڑے انہیں بھی ملے گا؟ اور زور سے اور زور سے۔ آخر میں مجھے بتاؤ نا، دنیا کے اندر جب کوئی محبت کی مثال دے گا تو ذہن کہاں جائے گا؟ ایک بات میری سنتے چلے جاؤ، اللہ کی قسم صحابہ کے نام پہ نا 7 بہنوں نے اپنے اکلوتے بھائی کو دیا ہے۔ صحابہ کی عزت کے لیے نا کراچی اسکاؤٹ کالونی ایک گھر سے 4 سکے بھائیوں کا جنازہ اٹھا، اور یہ افسانہ نہیں ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، دنیا کے لوگوں یہ آنکھوں دیکھے واقعات ہیں۔ 4 سکے بھائی کا جنازہ جب اس کے باپ کے دروازے پہ پڑا تھا نا تو باپ کی کیفیت یہ تھی، وہ اپنے علاقے میں تبلیغی جماعت کا امیر تھا، 4 جوان بیٹوں کا جنازہ پڑا ہوا تھا، مخلوق خلقت دیکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی کہ یہ کون سا باپ ہے جس کے دروازے پہ 4 سکے بیٹوں کا جنازہ پڑا ہے اور یہ کس کے لیے پڑا ہے؟ تو باپ سوالوں کا جواب یہی دے رہا تھا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا اور یہ میرا بیٹا۔ امی عائشہ صدیقہ کی عزت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جا چکا ہے، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا اور یہ میرا بیٹا۔ ابو بکر کی صداقت کے لیے اپنی جوانی لٹا کے جا چکا ہے، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا۔ فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت معاویہ، طلحہ زبیر، عمار، یاسر، سہیب، رومی، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت معاذ اور محفظ، خبیب اور خباب، حسن اور حسین کی عزت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جا چکا ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے اگلا سوال یہ کیا، بابا کسی کا ایک بیٹا میت میں پڑا ہوتا ہے، کسی کے ایک بیٹے کے وجود پہ اگر کفن چڑھا ہوتا ہے، باپ کو ہوش نہیں ہوتا، والدین کو ہوش نہیں ہوتا، رشتہ داروں کو ہوش نہیں ہوتا، بابا تو مسکرا بھی رہا ہے، تو ہنس بھی رہا ہے، اپنے بیٹوں کی میت پہ کھڑے ہو کر نعرے تکبیر کی صدا بلند بھی کر رہا ہے۔ بابا راستہ بتا، بابا راستہ بتا، تجھے کون سی تسلی ہے؟ وہ ایک جواب دینے لگا، ابو بکر نبی کے لیے، عمر نبی کے لیے، عثمان نبی کے لیے، علی نبی کے لیے، طلحہ نبی کے لیے، سعد نبی کے لیے، حذیفہ نبی کے لیے، حسن حسین نبی کے لیے، خباب اور خبیب نبی کے لیے، معاذ اور محفظ نبی کے لیے، طلحہ، بلال اور زبیر اور رومی نبی کے لیے قربان ہو گئے۔ یہ میرے بچے صحابہ کے لیے، یہ میرے بچے صحابہ کے لیے، ان کی جوانیاں صحابہ کے لیے، ان کی طاقت صحابہ کے لیے، ان کی استقامت صحابہ کے لیے، ان کی جرات صحابہ
صحابہ کے لیے ان کا جوش، صحابہ کے لیے ان کا بلبلہ، صحابہ کے لیے اللہ کی قسم جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ رات آدھی گزر چکی ہے جب ان 4 بچوں کا، 4 جوانوں کا جنازہ باپ کے دروازے پہ پڑا تھا، اور وہ 4 جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے، جو شہادت کے مرتبے پہ پہنچ چکے تھے، ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس کے 2 بچے گھر سے نکلے، جڑوا تھے، بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، سر پہ دستار باندھی ہوئی تھی۔ سوال کرنے والے کسی قائد نے سوال کیا، کسی لیڈر نے سوال کیا، کسی بزرگ نے سوال کیا پردے میں ماں سے، ماں مجھے بتا تیرے 4 جگر کے ٹکڑے کفن پہن کے سوئے ہیں، ان 2 بچوں کو باہر کیوں بھیجا ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ کی امانت تھی، اللہ کے حوالے کر چکی ہوں، دنیا کے لوگوں پیغام دنیا کو ایک دینا چاہتی ہوں، اللہ نے مجھے 4 دیے تھے، اگر یہ 10 بھی ہوتے ماں عائشہ کی